پاکستان درآمدی چینی پر سبسڈی نہ دے، ٹیکس چھوٹ ختم کرے، IMF کا مطالبہ۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کو فوڈ ایمرجنسی کا موقف مسترد کر دیا۔ چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ اور سبسڈی کو معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ جیسے اقدامات سے $7 ارب قرض پروگرام متاثر ہو سکتا ہے۔ حکومت نے ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر غور شروع کر دیا۔ چینی درآمد کرنے کا فیصلہ مکمل طور پر ختم کیے جانے کا بھی امکان۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے پاکستان میں 25 نومبر تک کی چینی موجود ہے، ہر ماہ 5,30,000 ٹن چینی فراہم کر سکتے ہیں۔ حکومت کا پہلے مرحلے میں 3 لاکھ کے بجائے 50,000 میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے نظر ثانی شدہ ٹینڈر جاری کر دیا۔ چینی کی درآمد کے لیے 22 جولائی تک بولیاں طلب کر لی، اس سے قبل 18 جولائی تک بولیاں طلب کی گئی تھی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملکی معیشت، اصلاحاتی ایجنڈے اور استحکام کی جانب پیش رفت پر موڈیز کو تفصیلی بریفنگ۔ کہا 2 ٹریلین اضافے محصولات حکومت کی خود مختاری کوششوں کا نتیجہ ہے۔ آئندہ 2 برس میں ٹیکس ٹو GDP اشارات 13 سے 13.5% تک لے جانے کا ہدف ہے۔ امید ہے ریٹنگ ایجنسیاں مثبت پیش رفت کو تسلیم کریں گی، جس سے پاکستان کو عالمی مالیاتی منڈیوں تک مزید رسائی حاصل ہوگی۔ بیرونی شعبہ مزید مستحکم ہوگا۔ ورچوئل اجلاس میں وزیر خزانہ نے معیشت میں بہتری کے ٹھوس شواہد بھی پیش کیے ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی برقرار، 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,37,000 کی حد عبور کر لی۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 1225 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا۔ 349 پوائنٹس کے اضافے سے انڈیکس اس وقت 1,36,852 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ بغیر مناسب مہلت دیے FBR کا ریکوری نوٹس غیر قانونی قرار، سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ FBR کی انٹرا کورٹ اپیلیں خارج۔ نجی کمپنی کے خلاف 2 ارب 92 کروڑ روپے کا انکم ٹیکس ریکوری نوٹس معطل کر دیا۔ دوسری نجی کمپنی پر 1 ارب 88 کروڑ روپے ود ہولڈنگ ٹیکس وصولی کی کارروائی بھی کالعدم قرار دے دی گئی۔ کہا کمشنر انکم ٹیکس کا ایک ہی دن میں اپیل پر فیصلہ اور ریکوری نوٹس انصاف کے منافی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی 24 اور 26 نومبر کے 14 مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے عدم پیروی پر ضمانتیں خارج کی۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 9 مئی توشہ خانہ اور 26 نومبر کے مقدمات جلد نمٹانے کے لیے تیاریاں مکمل۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت جمعے کو 12 مقدمات کی جیل میں سماعت کرے گی۔ پروسیکیوٹرز اور ملزمان کے وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات، تاریخی، برادرانہ اور 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا انڈونیشیا سے ثقافتی، مذہبی اور دیرینہ تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک بین الاقوامی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے تجارت اور دفاع سمیت تمام شعبوں میں تعاون کے مزید فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے دانش اسکولز اور دانش یونیورسٹی سے متعلق اجلاس کی صدارت بھی کی۔ کہا خادم پاکستان کے طور پر بچوں کو بین الاقوامی معیار کی تعلیم دینا میری ذمہ داری ہے۔ ہر طبقے کو اعلیٰ تعلیم و تربیت کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی SCO وزرائے خارجہ وفد کے ساتھ چینی صدر سے ملاقات۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں چینی صدر سے خوشگوار ملاقات ہوئی۔ پاکستانی قیادت، حکومت اور عوام کی جانب سے مبارکباد کا پیغام پہنچایا۔ بطور اسٹریٹجک پارٹنر دوستی پائیدار بنانے اور مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہیں۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، جنگ میں عظیم فتح پر مبارکباد دی، کہا ایران کا جنگ میں فیصلہ کن کردار امت مسلمہ کے لیے باعث فخر ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا پاکستان نے جس طرح ساتھ دیا وہ کبھی نہیں بھول سکتے، اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی ناگزیر ہے، مسلم حکومتیں متحد محاذ بنا سکتی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آیت اللہ خامنہئی کے مشیر اعلیٰ ڈاکٹر علی اکبر سے بھی ملاقات کی، سیاسی و عسکری قیادت کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، کہا جنگ ہو یا امن، پاکستان اور ایران ہر موقع پر ساتھ کھڑے ہیں، دشمن پاک ایران تعلقات میں کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتا۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا تباہ کن سپیل، 24 گھنٹوں میں مزید 6 افراد جان سے گئے۔ این ڈی ایم اے نے تفصیلات جاری کر دی، پاک پتن، پسرور اور اوکاڑا میں بارش سے سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگی، چیچا وطنی، چوک اعظم، عارف والا اور جڑا والا کے گلی محلوں میں بھی پانی جمع ہو گیا۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں میں طوفانی بارش سے راجن پور کے ندی نالوں میں طغیانی، ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب، روجان میں دریائے سندھ میں طغیانی آ گئی، کچے کا علاقہ مکمل ڈوب گیا، تیز بارش کے بعد حیدرآباد پانی پانی، شہری بر وقت نکاسی نہ ہونے سے ناراض، 100 سے زائد فیڈر سٹرپ ہونے سے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ بانی پی ٹی آئی کے بچے پاکستان آ کر سیاست کرنا چاہیں تو ضرور کریں، نفرت اور جلا گھراؤ کی سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ایک باپ کو اپنے بچوں سے ملنے کا پورا اختیار ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کے پی حکومت کے پاس جتنا مینڈیٹ ہے انہیں کام کرنے دینا چاہیے۔ کے پی میں علی امین گنڈاپور خود اپوزیشن ہے، سندھ میں جن پارٹیوں کی عوام میں پذیرائی 0/0 ہے وہ نمبر پلیٹ پر سیاست کر رہی ہیں۔ جہاں تک سینٹ کے الیکشن کا تعلق ہے، پر امید ہوں پوزیشن کی جماعتیں اکٹھے ہو کر الیکشن لڑیں گے۔ ہمارے ساتھ 52-53 ممبرز ہیں، ہم 5 سیٹیں نکالنے کی پوزیشن میں ہیں۔ حکومت چاہتی ہے خیبر پختونخوا کی کہ بڑا سموتھ الیکشن ہو اور یہ چیزیں نہ ہوں کہ یار یہ اس نے فلاں خرید لیا، اس نے فلاں خرید لیا۔ 5 سیٹیں اپوزیشن کو دے دیں اور 6 سیٹیں اپنی لے لیں۔ جس دن اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہوئے، وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پر امید ہوں اپوزیشن جماعتیں اکٹھے ہو کر سینٹ الیکشن لڑیں گی، ہم 5 سیٹیں نکالنے کی پوزیشن میں ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے 90 روز میں کوئی تحریک چلنے والی نہیں، معاملات سڑکوں پر حل نہیں ہوتے۔ علی امین گنڈاپور بار بار پنجاب آئیں لیکن ان کی بڑی ذمہ داری کے پی میں دہشت گردی کی روک تھام اور حکومتی خامیاں دور کرنا ہے، چڑھائی کرنا بات کی باتیں ہیں۔ پنجاب میں معطل 26 ارکان اسمبلی کی بحالی پر ڈیڈ لاک، اپوزیشن نے حکومتی کمیٹی کی شرائط مسترد کر دیں، کہا ایوان میں احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، احتجاج کے دوران شور شرابہ تو ہوگا، مذاکرات دونوں جانب سے گالیاں نہ دینے کے ایجنڈے پر ہوں گے، گالم گلوچ پر دونوں بینچوں کو سزا ملے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی ملاقات، ملک محمد احمد خان نے مونسون کے دوران مؤثر حکومتی اقدامات کو سراہا، مہنگائی، تجاوزات اور قبضہ مافیا کے سدباب کے لیے پارا کے قیام پر خراج تحسین پیش کیا۔ مریم نواز نے کہا پنجاب کے ہر فرد کی فلاح میری ترجیح ہے، عوام کی بنیادی سہولتوں تک رسائی میرا نصب العین ہے۔ ملک محمد احمد خان بولے مریم نواز سیاست سے بالا تر ہو کر عوامی خدمت کر رہی ہیں، پہلی بار ترقیاتی منصوبوں کا مرکز صرف لاہور یا بڑے شہر نہیں، ہر پسماندہ علاقہ ترقیاتی منصوبوں کا مرکز ہے۔ برطانیہ میں تعلیم یا ملازمت کے لیے ای ویزا کا آغاز، برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے ای ویزا کے ذریعے آن لائن امیگریشن سٹیٹس دیکھنا ممکن ہوگا۔ ای ویزا ایک محفوظ، ڈیجیٹل اور سادہ نظام کا حصہ ہے، لاکھوں افراد پہلے ہی مختلف امیگریشن روٹس پر ای ویزا استعمال کر رہے ہیں، تبدیلی سے طلباء اور ورکرز کے لیے ویزے کا عمل آسان ہوگا۔
कराची में हॉक्स बे रोड पर ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। 3 की हालत तशवीशनाक। पुलिस का कहना है हादसा मोड़ काटने के दौरान पेश आया। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नाले की दीवार से टकरा गई। गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। जाँ बहक होने वालों में खातून और 2 बच्चियां भी शामिल हैं। ताल्लुक पंजाब से है। हॉक्स बे पर पिकनिक के बाद वापस जा रहे थे। शिकारपुर में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस वैन का ड्राइवर जाँ बहक हो गया। मुलजमान मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो रहे थे। पुलिस ने ताक़ुब किया तो फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। कराची डिफेंस से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने की तहकीकात। हुमैरा असगर का मुकम्मल मोबाइल डाटा हासिल कर लिया गया। तफ्तीशी जराये का कहना है हुमैरा असगर ने 7 अक्टूबर 2024 को 14 अफराद से राब्ता किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फोन रिकॉर्ड के मुताबिक अक्टूबर की इब्तिदा में हुमैरा ने भाई से भी राब्ते की कोशिश की थी। नंबर प्लेट की तब्दीली के खिलाफ दरखास्त हाईकोर्ट ने फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस जुल्फिकार सांगी ने रिमार्क्स दी, ये कुछ हजार रुपयों का मामला छुट्टियों में लेकर आ गए। दरखास्त छुट्टियों के बाद पेश की जाए। गजा में इस्राइली जारहियत बरकरार। 24 घंटे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 78 हो गई। दर्जनों जख्मी। गजा में इमदादी मरकज पर इस्राइली फोर्सेस ने फायर खोल दिए। फलस्तीनियों ने लेट कर जान बचाई। 1 माह में अब तक इमदादी मराकज पर इस्राइली हमलों में 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में 3 सहूनी फौजी मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा की 8 एजेंसियों ने गजा में इमदादी कार्रवाइयां बंद कर दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने 2 रियासती हल के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। गजा मसले का हल 2 रियासतों के क़याम में है। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत जाने के बादल मंडलाने लगे। नेतन्याहू हुकूमत को भड़ा दचका। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा। नेतन्याहू को पार्लियामेंट में सिर्फ 1 नशिस्त की मामूली अक्सरियत मिल गई। यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म के 6 अरकान ने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया। सबकी निगाहें 11 सीटों वाली अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स शाज़ पार्टी पर मरकूज। It's a horrible war, and it should be stopped. And so if it's not done, if we don't have an agreement in 50 days, that's what we're doing. Secondary tariffs, and they're biting. And I hope we don't get to the point where we do, but I've been hearing. अमेरिकी सदर ने रूस को यूक्रेन से जंग बंद करने के लिए 50 दिन की मोहलत दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा रूस ने 50 दिन में अमन कायम न किया तो उस पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करेंगे। ट्रंप ने कैफ के लिए नए हथियारों की फराहमी के मंसूबों का भी ऐलान किया। कहा अमेरिका नेटो ममालिक के जरिए यूक्रेन को टॉप ऑफ द लाइन हथियार भेजेगा। अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान फौरी तौर पर तकसीम किया जाएगा। रूसी हुकाम का कहना है ट्रंप के अल्टीमेटम की कोई परवाह नहीं। अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो 84 अरब डॉलर की अमेरिकी सामान पर टैक्स लगाएं। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी कर ली। यूरोपीय यूनियन के तिजारती सरबराह ने कहा 1 अगस्त तक अमेरिका से तिजारती मुआहदा न होने की सूरत में इस फहरिस्त पर अमल करेंगे। अमेरिका के पास मुज़ाकरात करने का मौका है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज रात बांग्लादेश रवाना होगी। कौमी टीम का 6 रोज़ा कैंप गुज़िश्ता रोज खत्म हुआ। स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों ने भरपूर ट्रेनिंग की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को खेले जाएंगे। और नामवर शायर और नगमा निगार हिमायत अली शायर को दुनिया से गुजरे 6 बरस बीत गए। उनका मिली नगमा साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन आज भी लहू गरमाता है। हुकूमत ने उन्हें अदबी खिदमात पर सदारती अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा।